بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سپریم کورٹ سے مسلم لیگ نون کے لیے بڑا ریلیف۔ 3 ارکان قومی اسمبلی اظہر قیوم نہرا، عبدالرحمان کانجو اور ذوالفقار احمد بحال لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ NA 79، 81 اور 154 سے لیگی امیدواروں کی اپیلیں منظور۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے PP 133 ننکانہ صاحب رانا محمد ارشد کو بھی ریلیف مل گیا۔ دوبارہ گنتی سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال، فیصلہ 2-1 کی اکثریت سے سنایا گیا۔ جسٹس عقیل عباسی کا اختلاف 47 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا۔ قومی اسمبلی کے 3 حلقوں کے لیے قانونی جنگ، مسلم لیگ نون کے امیدوار عدالتی محاذ پر سرخرو ہو گئے۔ سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے نون لیگ کے امیدواروں کی اپیلیں منظور کر لیں۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر NA 154 لودھرا، NA 81 گجرانوالہ اور NA 79 گجرانوالہ میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا۔ عام انتخابات میں ان حلقوں سے PTI حمایت یافتہ آزاد امیدوار احسان اللہ ورک، چودھری بلال اعجاز اور رانا محمد فراز نون کامیاب قرار دیے گئے تھے۔ دوبارہ گنتی کے بعد الیکشن کمیشن نے نون لیگ کے امیدواروں کو کامیاب قرار دیا تھا۔ معاملہ لاہور ہائی کورٹ پہنچا، جہاں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے دوبارہ PTI حمایت یافتہ امیدواروں کو کامیاب امیدوار قرار دیا گیا۔ آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد لیگی امیدوار عبدالرحمان کانجو، اظہر قیوم نہرا اور ذوالفقار احمد بحال ہو گئے۔ سپریم کورٹ نے 2-1 کی اکثریت سے فیصلہ سنا دیا، جبکہ جسٹس عقیل عباسی نے فیصلے سے اختلاف کیا۔ سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا، جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا۔ اکثریتی فیصلے میں کہا گیا جب ہائی کورٹ میں کیس گیا اس وقت یہ ترمیم موجود تھی۔ 5 اگست 2023 کو الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کے ذریعے ریٹرننگ افسر کو ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا اختیار دیا گیا۔ فیصلے کے مطابق ہر آئینی ادارہ اور آئینی عہدیدار احترام کا مستحق ہے۔ بدقسمتی سے کچھ ججز اس پہلو کو نظر انداز کرتے ہوئے تضحیک آمیز ریمارکس دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے۔ الیکشن کمیشن کے چیئرمین اور ارکان احترام کے حقدار ہیں۔ تحریری فیصلے میں قرار دیا گیا کہ یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ 3 حلقوں میں دوبارہ گنتی کی درخواستیں 9 اور 10 فروری کو آ گئی تھیں۔ قومی اسمبلی کے 3 حلقوں سے متعلق جسٹس عقیل عباسی کا اختلافی نوٹ جاری۔ اختلافی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ آئین کے مطابق انتخابی تنازعات پر الیکشن ٹرائیبیونل سے ہی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ انتخابی عمل مکمل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کا کردار ختم ہو جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا انتخابی تنازعات پر دیا گیا حکم دائرہ اختیار سے تجاوز ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے انتخابی تنازع پر نہیں، الیکشن کمیشن کے اختیارات پر فیصلہ دیا۔ آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ کسی بھی غیر قانونی اقدام کا جائزہ لینے کے لیے با اختیار ہے۔ دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد کرنے کا اختیار ختم ہونے سے انتخابی عمل متنازع ہوگا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی PSO غیر قانونی بھرتی کیس سے بری۔ سابق MD PSO سمیت دیگر تمام ملزمان بھی کلیئر۔ نیب کی ریفرنس واپس لینے کی درخواست منظور۔ ریفرنس چیئرمین نیب کو واپس بھیجنے کا حکم، کراچی کی احتساب عدالت نے مقدمہ نمٹا دیا۔ نیب حکام نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام واپس لے لیا۔ احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم کے خلاف نیب ریفرنس نمٹا دیا۔ گزشتہ سماعت پر نیب پروسیکیوٹر نے ریفرنس واپس لینے کی درخواست کی اور موقف اپنایا کہ چیئرمین نیب نے ریفرنس واپس لینے کی ہدایت کی ہے، جس پر کراچی کی احتساب عدالت نے آج درخواست منظور کرتے ہوئے ریفرنس نمٹا دیا اور ریفرنس چیئرمین نیب کو واپس بھیجنے کا حکم دیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں شاہد خاقان عباسی نے کہا 4 سال کے دوران ہمارے خلاف صرف ایک گواہ کا بیان قلم بند کیا گیا۔ ہمارا کیس ہے 4 سال 2 مہینے میں صرف ایک گواہ آیا، ہمارے جو حکومت لے کر آئی، نیب لے کر آئی، اور اس شخص نے کوئی بات بھی ہمارے خلاف نہیں کی۔ شاہد خاقان عباسی نے نیب پر کھل کر عدم اعتماد کا بھی اظہار کیا۔ اس طرح کے بہت سے کیس موجود ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے ملک کی کہ ہم نے یہ سب تماشے لگائے ہیں، تو جتنی جلدی نیب کو ختم کرنے ورنہ ملک چلنا نہیں ہے، یہ بڑی واضح سی بات۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف نیب کی جانب سے عمران الحق کو غیر قانونی طور پر MD PSO تعینات کر کے قومی خزانے کو 138 ملین روپے سے زائد کا نقصان پہنچانے کا ریفرنس 2020 میں دائر کیا گیا تھا۔ ناصر بٹ، ایکسپریس نیوز، کراچی۔
मुल्तान में सानिया ज़हरा को गला दबाकर कत्ल किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की हिना परवेज़ भट्ट के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती है खुदकुशी के कोई शवाहिद नहीं मिले। सास और शौहर ने मिलकर खातून के गले में फंदा डाला। शवाहिद से पता चला कि खातून को कत्ल करने के बाद लटकाया गया। फंदे में इस्तेमाल दुपट्टे में सास और शौहर के DNA मिले। मुल्तान में सानिया ज़हरा को गला दबाकर कत्ल किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि सास और शौहर ने मिलकर खातून के गले में फंदा डाला। खातून को कत्ल करने के बाद लटकाया गया। जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जो गले में दुपट्टा बांधा गया था वो उसके कत्ल की वजह नहीं थी। कत्ल जो है वो उससे पहले हो चुका था, उसको बाद में लटका कर खुदकुशी का जो है वो रंग दिया गया। नून लीगी रहनुमा हिना परवेज़ भट्ट ने कहा सानिया ज़हरा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। जो बच्ची के नाखून थे, जब उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की तो उस अली रजा की और उसकी माँ की DNA आ गए। इसी तरह जो लिगेचर मार्क था जो गले पे आया वो हॉरिजॉन्टल लिगेचर मार्क था, जिसका मतलब कि उस बच्ची को पहले से ही गला दबा के मार दिया गया। सानिया ज़हरा की पुरस्रार तौर पर पंखे से लटकी हुई लाश 9 जुलाई को बरामद हुई थी। पुलिस ने वालिद की दरखास्त पर 2 रोज बाद 13 जुलाई को कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम करवाया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वाक़े को मुबैना खुदकुशी करार दिया गया था और इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला और IG पंजाब को इरसाल कर दी गई थी। सानिया के अहले खाना ने चौक कुम्हारा वाला पर एहतजाजी मुजाहरा किया। वालिद का कहना है कि बेटी को बदतरीन तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। उन्होंने हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया। वेलकम बैक। पहाड़ों में कई कोपेमाओं की जिंदगियां बचाने वाले मुराद सतपारा अब्दी नींद सो गए। मुराद सतपारा 10 अगस्त की शाम ब्रॉड पीक सर करके वापस उतरते कैंप 1 पर रॉक स्लाइडिंग की जद में आकर लापता हो गए थे। कोपेमा मुराद सतपारा की डेड बॉडी बेस कैंप पहुंचा दी गई। मुहिम जोई का एक और बाब बंद हुआ। जान की बाजी लगाकर दूसरों की जान बचाने वाले पाकिस्तानी कोहपेमा मुराद सतपारा अब हम में नहीं रहे। उनका जज्दे खाकी जापानीज बेस कैंप पहुंचा दिया गया। रिकॉर्ड याफ्ता कोहपेमा ब्रॉड पीक की मुहिम जोई के लिए रवाना हुए थे। 10 अगस्त की शाम ब्रॉड पीक सर करके वापस उतरते हुए वो बदकिस्मती से रॉक स्लाइडिंग की जद में आकर शदीद जख्मी होकर लापता हो गए, जिसके बाद पाक फौज ने इन्हें बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया था। रेस्क्यू मिशन में 6 मकामी रेस्क्यू एहलकार और कोहपेमा शामिल रहे। आज सुबह बजरिया हेलीकॉप्टर मजीद 2 मकामी कोहपेमा अशरफ सतपारा और जाकिर सतपारा को ब्रॉड पीक ड्रॉप किया गया।